من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول محبین اولیاء کرام، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ معزز احباب عاشقان رسول، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی روشنی میں ایک دو باتیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم بھیجے گئے ہو، نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تاکہ تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پہ ایمان رکھو۔ معزز دوستو، اولین تو اس آیے مبارکہ کے مصداق علماء ہیں، بقیہ ہر بندہ مومن اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا امتی ہے تو وہ نیکی کی نشر و اشاعت میں لگا رہے اور برائی کو روکنے کی کوشش میں رہے، جہاں تک ہو سکے اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق وہ نیکی پھیلاتا رہے، برائی کو روکتا رہے، جتنی بندے کے اندر ہمت اور قوت ہے۔ چونکہ یہ مہینہ بڑا متبرک مہینہ ہے، سفر المظفر ہے، بڑے بڑے عظیم اولیاء کرام کا اس میں وصال ہے۔ اس ماہ مبارک کو 1000 صدی کے مجدد الفسانی 1000 سال گزر چکے تھے دین اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے جن ہستی کو مجدد بنا کے بھیجا، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ، آپ کے ساتھ نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک کو بر صغیر کے بڑے ولی سرتاج الاولیاء
اولیاء کے امام الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ساتھ بھی نسبت ہے، آپ کا بھی وصال با کمال اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ اسی طرح بر صغیر کے عظیم محقق، عظیم مدبر، عظیم سائنسدان، عظیم محقق، محدث، مفسر، مناظر، عالم اور مجدد حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ساتھ بھی نسبت حاصل ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک کو ابھی جو نسبت ہے اگست کی مناسبت سے، تو 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا۔ اصل تو یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کی برکت ہے، لیکن انگریزی مہینوں میں وہ اگست کا مہینہ تھا، تو چلو یہ نسبت بھی حاصل ہے۔ 14 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ہمارے طلباء جو ہیں ان کا ایک خوبصورت پروگرام ہوگا۔ ابھی آپ نے تقریر سنی، حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب نقشبندی، یہ ہمارے بڑے قابل فخر طالب علم ہیں، بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے۔ تو اپنے بچے جس وقت بولتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جن کا جو پودا لگایا وہ تیار ہو گئے ہیں اور آگے کام شروع کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 14 اگست کو یہاں پہ ہمارے دیگر طلباء کا بھی کمپٹیشن ہوگا، اور وہ تقریری مقابلے میں اور قیام پاکستان کے مقاصد کے حوالے سے وہ اس میں اپنی صلاحیتوں کا جوہر دکھائیں گے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ جو پاکستان کا قیام ہے یہ ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اولیاء کا فیضان ہے۔ اس حوالے سے میں تاریخی اعتبار سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں تاریخ دان کے دو بھائی تھے، ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام سندھ تھا۔ ہند اور سندھ دو بھائی تھے، ایک نے حکومت ہندوستان میں قائم کی اور دوسرے نے سندھ میں۔ تو پہلے اس کو صرف ہند کہا جاتا تھا، ہندوستان نہیں کہا جاتا تھا، اور اس کو سندھ کہا جاتا تھا، سین نون دال، آگے ہے نہیں ہوتی تھی۔ اور عرب کا بر صغیر کے ساتھ پرانا لنک ہے، خطہ عرب کا اس ہمارے بر صغیر کے ساتھ، بر صغیر کو عربی میں شبہ القارہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک پرانا لنک ہے۔ وہ رابطہ کیا ہے؟ وہ تجارت کا رابطہ ہے۔ اسلام آنے سے پہلے بھی بر صغیر کے بڑے بڑے تاجر یہاں سے وہاں جایا کرتے تھے عرب میں، اور عرب کے تاجر وہاں سے سامان لے کر یہاں آیا کرتے تھے۔ اور مکہ مکرمہ جو تھا یہ ایک تجارتی ہب تھا، یعنی تجارتی منڈی تھا۔ یہاں کے قافلے وہاں جاتے تھے، مکہ مکرمہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا، ادھر سے شام اور یمن اور عراق اور ترکی، ادھر کے قافلے بھی وہاں آتے تھے۔ تو یہ سارے قافلے وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے۔ ہندوستان کی جو سب سے زیادہ مشہور چیز تھی بیچنے کے لیے، وہ پتہ کیا تھی؟ تلوار، ہندی تلوار، السیف الہندی۔ یہ عرب شعراء کو آپ پڑھیں گے نا تو وہ المہند اس طرح کے لفظ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں کہ میری جو تلوار ہے یہ ہندی تلوار ہے، یعنی اس کی کاٹ بڑی تیز تھی، لوہا بڑا مضبوط تھا۔ تو تلوار یہاں سے جاتی تھی، کشمیر سے، یہاں سے یہ فروٹ جو ہیں ان کے بیج یہاں سے جاتے تھے۔ اس طرح گندم جو ہے اس کی فراوانی تھی، یہ یہاں سے، اور خوشبوئیں یہ یہاں سے جایا کرتی تھی۔ تو یہ چیزیں وہاں جا کے بیچتے تھے، اور وہاں سے پھر
شام، عراق اور اس طرف کی جو سرزمین ہے، میسوپوٹیمیا کہتے تھے عراق کو اس وقت، اس سرزمین میں، تو وہاں سے جو قافلے آتے تھے وہ اپنے علاقے کی سوغات لے کے آتے تھے، ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں اور اس طرح وہ دستکاریاں وہ ساری. تو یہ جو منڈی تھی اصل میں بزنس ہب جو تھا یہ مکہ مکرمہ تھا. اب آپ کو ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب کے لیے مکے کی سرزمین کا انتخاب کیوں کیا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ملتان شریف بھی تو بھیج سکتا تھا، کیونکہ اس وقت ملتان شریف موجود تھا. یہ جو ملتان شریف ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 5000 سال پہلے کا شہر ہے، اور یہ اج شریف کی زمین پرانی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے. اور ادھر سے جو کلکتہ، اس کو کولکتہ کہا جاتا تھا انڈیا میں، یہ پرانے شہر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر نہیں بھیجا، اپنے حبیب کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا وہ مکہ مکرمہ. کیوں؟ کہ یہ دنیا کا سینٹرل پوائنٹ تھا. آج بھی پوری دنیا کا آپ نقطہ وسطانیہ نکالیں تو وہ مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ میں اگر پرکار جس جگہ پہ رکھ کے گھمائیں تو پوری دنیا جو ہے آپ کی پرکار میں آئے، تو وہ نقطہ وسطانیہ وہ خانہ کعبہ ہے. تو بنانے والے نے انتظام پہلے سے ہی کیا ہوا ہے. ہمیں تو آج سمجھ آ رہا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس نے انتظام پہلے سے کیے ہیں. تو جہاں اور بہت سارے معاملات ہیں وہاں ایک یہ بھی تھا کہ ایسی جگہ پہ حبیب کو بھیجا جائے جہاں سے بات پوری دنیا میں پھیل جائے. تو چونکہ تجارتی قافلے وہاں پہ آتے تھے، لوگ ملتے ملاتے تھے، مختلف مذاہب کے، مختلف ملکوں کے، مختلف قوموں کے. تو جب ان قافلوں میں ان عکاظ کے میلے پہ، ذوالمجنہ کے میلے پہ، یہ بڑے میلے ہوتے تھے، ان پر جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر تب یہ پوری دنیا میں چلی جاتی تھی. تو یہاں کے لوگوں تک بھی حضور کا پیغام پہنچا، اور وہاں سے تاجر جو یہاں پہ سامان لے کے آئے ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، چیز 2 نمبر نہیں دیتے تھے، جو دکھاتے تھے وہی بیچتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے. اگر کوئی تاجر فوت ہو جاتا واپس جاتے ہوئے تو اس کے بچے واپس آ کر جو قرض ہوتا تھا وہ ادا کیا کرتے تھے. اس بات کو دیکھ کر ہندوستان کے ہندو باسیوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو بندے ہی بڑے اچھے ہیں. جو بندہ زندگی میں کاروبار کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا، سچائی کہتا ہوگا. اس طرح وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو عظیم لوگ تھے، اولیاء، صوفیاء، ان کو بارگاہ نبوی سے حکم ہوا کہ جاؤ وہاں جا کے کام کرو. تو ڈیوٹیاں لگیں. آپ کسی بھی بڑے بندے کی دیکھیں گے، تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے، پڑھا کریں، مطالعہ کیا کریں، اولیاء کی سیرتیں پڑھیں، بزرگوں کے احوال پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے تو ایک چیز آپ ہر ولی کی سیرت میں پڑھیں گے جو جہاں بھی بیٹھا ہے، تو اس کے پیچھے اس کو کسی نے کہا ہوگا تم وہاں جاؤ. ابھی میں ٹی وی پروگرام تھا میرا اسی ہفتے میں، حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج سے کئی 100 سال پہلے آپ سمنان ایران کے بادشاہ تھے، وقت کا بادشاہ تھا، سمنان کا بادشاہ ایران کا. حضرت خضر علیہ السلام نے آ کے کہا بادشاہی چھوڑو، فقیری اختیار کرو. تو 2 بندے ایسے ہوئے جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری، فقیری اختیار کی. ایک بادشاہ کا نام ہے حضرت سلطان الطارقین سلطان ابراہیم بن ادم، اور دوسرے وقت کے بادشاہ کا نام ہے سلطان الطارقین طارق السلطنت حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی. حضرت خضر علیہ السلام نے حکم دیا تمہاری یہ زمین نہیں ہے، تمہیں حکم ہے تم ادھر جاؤ.
تو یہاں آئے، یہاں سے چلتے چلتے ہندوستان میں پہنچے اور وہاں کچھوچھا شریف کی سرزمین، وہاں پہ ڈیرا لگایا اور لاکھوں ہندو مسلمان کیے، 2-4 نہیں، میں نے جو اس پہ تحقیق کی ہے 52 لاکھ ہندو مسلمان کیے آپ نے، 52 لاکھ آپ نے مسلمان کیے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کہاں افغانستان کے ساتھ غزنی میں بیٹھے ہوئے، مرشد کریم نے حکم دیا چلو بھائی لاہور جاؤ، تمہاری ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے۔ کہاں دور دراز علاقے میں حکم دیا چلو بھائی سرہند شریف کی سرزمین میں وہاں پہنچو، وہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کسی کو دلی بھیج دیا گیا، کسی کو شرق پوشی بھیج دیا گیا، کسی کو انڈیا میں بیٹھے ہوئے کرما والا شریف بھیج دیا گیا، ادھر کا بندہ ادھر جا رہا ہے، ادھر کا ادھر آ رہا ہے۔ یہ روحانی ایک سلطنت ہے۔ یہ جتنے آپ اولیاء کرام دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلے کسی اور علاقے سے تھے، ان کو کسی نے حکم دیا یہ علاقہ چھوڑو فلاں علاقے میں، اور جس علاقے میں گئے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جب گئے تو بہت کچھ ہو گیا۔ تو اولیاء کرام نے یہاں آ کے اسلام پھیلایا، دین کا کام کیا، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، اور اس طرح یہاں پہ اسلام پھیلا۔ اور پھر اللہ نے اچھے حکمران بھی دیے، ایمان والے حکمران دیے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو شخص خود بادشاہ ہو اور بادشاہت کو ٹھوکر مار کے پھر آ کے فقیر بن کے دین کا کام کرے گا، پھر وہ کتنا کام کرے گا، کیونکہ بادشاہ تو اس نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں نے پھر دین کا کام کیا، یہاں پہ اچھے حکمران ملے، ایسے ایسے بادشاہ بھی ملے یہاں جن کی کبھی عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی تھی، نماز تو دور کی بات ہے، عصر کی سنتیں بھی جن کی ایسے ایسے بادشاہ بھی ہوئے، سلطان شمس الدین التمش، عصر کی سنتیں تک قضا نہیں ہوئی۔ ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے 50 سال حکومت کی ہے، اور وہ ملک کا جو خزانہ ہے اس میں سے کچھ لینا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے گھر کی جو روٹی روزی کرتے تھے وہ بھی ٹوپیاں بیچ کر گزارا کرتے تھے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر، آج تو لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے ان کے خلاف پتہ نہیں کیا سے کیا جملے، وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید لکھتا تھا، ٹوپیاں سیتا تھا، وہ بیچتا تھا، اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنے گھر کی روٹی روزی چلاتا تھا، اور پورے بر صغیر کا اکیلا بادشاہ تھا۔ اس بر صغیر میں پاکستان بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، نیپال بھوٹان بھی تھے، اتنا بڑا ہندوستان اور اتنا بڑا بادشاہ تھا اور اتنا نیک آدمی تھا۔ لیکن ہوا کیا، 1000 سال حکومت کی، اسلام پھیلا، کفر کا زور ٹوٹا، وقت کے بادشاہ فقیروں کے آستانوں پہ آتے تھے اور فقیر بھی ان کی اشرفیاں پھینک دیتے تھے، نہ پیسے لے جاؤ، مال نہیں چاہیے، کام چاہیے، سلطنت پہ بیٹھ کر دین کا کام کرو۔ کام ہوا، اسلام پھیلا، کتابیں لکھی گئیں، ہزارہا کتابیں اسلام پہ شائع ہوئیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنی، بڑی بڑی مسجدیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بادشاہی مسجد، آج بھی دیکھیں تو لاہور میں اونچی ہے، پتہ چلتا ہے چڑھتے ہوئے کہ کسی بادشاہ نے بنوائی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تھیں، اور پھر نظر لگی، کیسے لگی کہ وہ جو بادشاہ تھے آگے ان کی جو اولادیں تھیں وہ ان کی اعلیٰ تربیت نہیں کر سکے، کچھ بادشاہ قتل کر دیے گئے، کچھ انگریزوں کے ہتھے چڑھ گئے، نوجوان بچے، یہاں پہ انگریزوں نے تجارت کے بہانے داخلہ لیا، انٹر ہوئے کہ ہم نے تھوڑا سا کاروبار کرنا ہے، دکان بنانی ہے، آپ ہمارے علاقے میں دکان بنائیں، ہم ادھر بناتے ہیں۔ اس طرح انگریزوں نے اپنی کمپنی یہاں داخل کی، ایسٹ انڈیا کمپنی، تجارت کے بہانے اسلحہ آنا شروع ہو گیا، اور رستے میں جو چیک پوسٹیں تھیں ان پر جو بندے کھڑے تھے وہ مال لیتے تھے،
آج بھی لیتے ہیں۔ کسٹم آفیسر جو ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ دھندا تو آج بھی چل رہا ہے۔ یہ جو نشہ یہاں ہماری گلیوں تک پہنچا ہے، یہ ایسے تو نہیں پہنچا نا، یہ رستے میں کہیں تو چٹی دی گئی ہے۔ ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، یہ صرف 3-4 گلیوں کا ہم نے ہاشم کالونی کی سروے کیا تو 100 میں سے 24 نوجوان نشے کی لت میں مبتلا نکلے۔ 24% نوجوان۔ اب مجھے بتائیں، جس گلی میں 100 میں سے 24 بچے نشہ کرتے ہوں، کتنی بڑی تباہی ہوگی۔ یہ صرف میں اس محلے کی بات نہیں کر رہا، کوئی بندہ ناراض نہ ہو کہ آپ نے ہماری کمیونٹی کی طرف اشارہ کیا ہے، میں آپ کے بھلے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں 5 بچوں کے، اس محلے کے 5 بچوں کا جنازہ میں پڑھا چکا ہوں جو نشے کی وجہ سے مرے ہیں، اور میں پیٹتا ہوں، روتا ہوں، ماں باپ کو کہتا ہوں اللہ کے بندو اپنے بچوں کی فکر کرو۔ پیسے کمانے تم یورپ چلے جاتے ہو مال کمانے کے لیے، اور بچوں پہ لگانے ہیں نا، تو بچوں کی تمہیں فکر نہیں ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا موبائل کہاں یوز ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ بچوں کی پڑھائی کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کی عاقبت کی، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس ہارون آباد شہر میں 100 سے زیادہ، پہلے میری اور تحقیق تھی، اب 100 سے زیادہ بچے یہ پچھلے 3-4 مہینے میں نشے کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ یہ تو اس شہر کا حال ہے جو بارڈر پہ ہے، پاکستان کے بارڈر پہ، نکر پہ، تو جو نشہ آ رہا ہے کوئی رستے میں کوئی تو چیک پوسٹ ہوگی نا، تو وقت جو ہے وہ تو گھنٹی اس نے دے دی ہے، لیکن میرا دکھ ابھی باقی ہے۔ میں دوستوں کو یہ عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اپنی نسلوں پہ۔ یہ 3 چیزیں تھیں جنہوں نے تباہ کیا تھا اس پورے بر صغیر کو۔ بادشاہوں کے بچے خراب ہوئے، انگریزوں نے ان کو مال دیا، رشوتیں دی، کہا ہم اچھی تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کے نام پہ ان پہ نشہ لگایا، اور پھر 3 چیزوں کی لت میں انہیں مبتلا کیا، اور پھر وہی بچے بادشاہ جب قتل ہوئے، مارے گئے، تو وہی بچے بادشاہ بنے، رنگیلا جیسے بادشاہ یہاں آئے۔ اور 3 چیزوں نے اس بر صغیر کو، پھر یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، دنیا کا سب سے مضبوط مسلمانوں کا ملک تھا، مگر 3 چیزوں نے اس کو تباہ کیا: شراب، شباب اور کباب، یعنی عیاشیاں۔ یہ جیسے جیسے پھیلی اور حکمران طبقہ انہی عیاشیوں میں لگ گیا۔ آج بھی ہمارے حکمران پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ شراب چلتی ہے، آج بھی ہمارے حکمران طبقات وہ ان عیاشیوں میں یہاں سے مال لوٹتے ہیں۔ یورپ میں جا کے، میں ادھر ابھی میں نام نہیں لیتا ہے، تو یہاں کے بہت سارے لوگ ہیں جن کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، قوم کا مال یہاں سے لوٹتے ہیں، یورپ میں جا کے عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے جو بچے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، اور سود پہ ادھر سے مال لیا جا رہا ہے، باہر سے مدد لی جا رہی ہے سود پہ، اور ان کو اپنی عیاشیوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور قوم پہ ٹیکس لگا کے اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اور قوم کا حال یہ ہے کہ قوم کہتی ہے کہ 2 وہ لتر پھیرنے والے اور رکھ لو۔ یہ صورتحال ہے مجموعی طور پہ۔ اس وجہ سے بر صغیر تباہ ہوا تھا، اس وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ہوش کریں، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے اس ملک کو بنایا تھا، انگریزوں سے جنگ الگ کی، ہندوؤں سے جنگ الگ کی، اور جس وقت اس کا اعلان ہوا تو کسی بزرگ پرانے بابے سے پوچھیں، یار ہندوستان چھوڑ کے تو آیا کیا بنا؟ یقین مانے میں نے کچھ بزرگ بابوں سے پوچھا، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کے جسم پہ میں نے دیکھا وہ کانپنے لگ پڑے۔ انہوں نے کہا ہم نے کٹی ہوئی لاشیں دیکھی، کسی نے باپ کو چھوڑ دیا، کسی نے ماں کو چھوڑ دیا، ماں نے۔ آج بھی ہندو اور سکھ گھرانوں میں کتنی مسلمان بچیاں ہیں جو اب بوڑھی ہو گئی، ان کے آگے بچے ہو گئے، وہ مسلمان تھیں، انہوں نے اغوا کر لی، قافلوں کے قافلے اغوا کر لیے۔ جب پہلی ٹرین یہاں پہ آئی تھی، اس ٹرین پہ جس وقت جا کے دیکھا گیا جو قافلہ آیا تھا ایک بھی نہیں بچا تھا، سارے کاٹ دیے گئے تھے۔
بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے، بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، اتنی قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا، اور آج پھر ہم وہی لٹنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دوستو، قیام پاکستان کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ ایک جملے پہ بات ختم ہے۔ ہم نے وہ ہندوستان وہ چھوڑ کے یہاں کیوں ڈیرا لگانا پسند کیا؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء نے، اکابرین نے، وہاں پہ بھی زمینیں تھیں، تجارت تھی، آج بھی وہاں مسلمان ہیں، پاکستان سے زیادہ ہیں، مگر چھوڑ کے کیوں آئے تھے؟ کہ ایک ایسی زمین پہ چلتے ہیں جہاں اسلام کا نفاذ ہو، جہاں چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، اسلامی اصول ہوں، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، جہاں شراب نہ ہو، گناہ نہ ہو، حرام نہ ہو، سود نہ ہو، امن ہو، شانتی ہو، برکت ہو، خیر ہو۔ اس مقصد کے لیے آئے تھے، مگر افسوس ہم نے اپنا مقصد بھلا دیا اور ملک انہی لٹیروں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے پھر ہمیں بیچ دیا انگریزوں کے ہاتھ، اور اس ملک کو بیچ دیا، اس کی مارکیٹ کو بیچ دیا، اس کے جتنے اثاثے تھے ان کو بیچ دیا سود کے اوپر، اور وہی جن سے ڈرتے ہوئے ہم نے ہجرت کی تھی، وہی سارا نظام ہمارے اوپر یہاں بھی مسلط ہے۔ تو اس کے لیے بڑی عظیم جد و جہد کی ضرورت ہے، جس طرح کی جد و جہد قیام پاکستان کے وقت کی تھی، اور ہم نے انگریزوں سے، ہندوؤں سے نجات حاصل کی تھی، آج پھر ایک اسی طرح کی جد و جہد کی ضرورت ہے کہ ان انگریزوں اور ان کفار کے سہولت کاروں سے آزادی حاصل کرنا۔ اس آزادی سے یہ آزادی آسان ہے اگر ہم متحد ہو جائیں، کیونکہ وہاں تو انگریز بھی سامنے کھڑے تھے اور ہندو بھی سامنے کھڑے تھے، اور یہاں تو ان کے پٹھو ہیں، سہولت کار ہیں، مگر قوم اگر ایک ہو، قوم تقسیم ہو چکی ہے، مختلف اپنے اپنے سیاسی بت ہیں، مذہبی بت ہیں جن کی پوجا میں اگر اتحاد و اتفاق پیدا ہو تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں ساتھ جو ہے بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، انہوں نے اس طرح کے فرعونوں کو اٹھا کے باہر دے مارا ہے۔ ہمارے ساتھ ادھر افغانستان ہے، انہوں نے بڑے بڑے انگریزوں کو اور پورے کر و فر کے ساتھ آئے ہوئے 40 ملکوں سے نجات حاصل کر کے اسلامی نظام نافذ کر کے اس کی برکتیں دوبارہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اپنا یہ جو 6 فٹ کا بدن ہے، 5.5 فٹ 6 فٹ کا، ہم پہلے اس سے ابتدا کریں، اس پر اسلام نافذ کر لیں، پھر اپنے گھر پہ کر لیں۔ بھائی یہاں سے کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہو جائے گی۔ ہر بندہ اپنی ذات سے کام شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے قیام پاکستان اور نظریہ قیام پاکستان کے حوالے سے کی، ہمیں سمجھنے کی، ان پہ عمل کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب جو ہیں وہ سنتیں ادا فرما لیں۔